الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم وجوہات محبت کے نام سے آج بات کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء بنائے ہیں، ہر عضو کا ایک کام ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے۔ اسی طرح دماغ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، اس سے انسان چیزوں کو پرکھتا ہے، اور اسی طرح دل اللہ رب العزت نے بنایا اور اس کے اندر جذبات کو بھر دیا، محبت کو بھر دیا، اور اس قسم کے تمام جذبات، مثبت اور منفی جذبات سب کے سب جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور اس تمام مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوق کہا کہ یہ سب سے جو ہے اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ اب اس مخلوق کے اندر اللہ نے جو ہے انسانوں کی تقسیم فرما دی۔ هو الذی خلقکم منکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، کافر و منکم مؤمن، فرمایا کہ ان میں کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے۔ اب جو لوگ مانتے ہیں اللہ رب العزت کو ان کے ساتھ ذاتی محبت ہو جاتی ہے، اور جب کسی سے ذاتی محبت ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے اس کو نہ ماننے والوں کے ساتھ ذاتی عداوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ براہ راست جو ہے اللہ سے شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی نہ ماننے والوں کی طرح اگر فیشن اڈاپٹ کرے گا یا وہ جو ہے کسی طرح سے بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ رب العزت پھر ان کو بھی اسی قوم کے مطابق ٹریٹ کر دیا جائے گا، ان کے مطابق ان کا معاملہ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ان کی طرح بننے کی کوشش کی جو اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں تھے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھیں، ایک واقعے کے ساتھ بات سمجھاتے ہیں، مثال کے ساتھ بات سمجھ آنا آسان ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں پھر بعد میں دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا بنی، پوچھا تو اس نے کہا میں تو سخت عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اب پوچھا کہ کیا وجہ بنی، کہنے لگا ایک مرتبہ جو ہے ہندوؤں کی ہولی تھی اور لوگ رنگا رنگ پھینک رہے تھے، کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور اسی حال میں بھی جو ہے ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور میں پان چبا رہا تھا، اور جو ہے میں نے ایک گدھے کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا، تو میں نے جو ہے ایسی ترنگ میں آ کے کہہ دیا ارے گدھے تجھے کسی نے نہیں رنگا، آ میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ تو لہٰذا جو وہ پیک تھی اس کی پان والی تھوک تھی، اس کو اس نے گدھے کے اوپر یوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے پھینکا کہ چلو میں بھی اس کو رنگ دیتا ہوں۔ جیسے بعض اوقات جو ہے دوسرے مذاہب کی جو ہے مختلف تہوار ہوتی ہیں اور لوگوں کا جی چاہتا ہے چلو ہم بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائیں، تو کہا کہ اللہ رب العزت نے اس مشابہت کو اختیار کرنے کی وجہ سے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اندازہ کریں کہ ہم چلتے پھرتے کیسی کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے دوسروں کے کیا عقیدے ہوں گے، کیا ان کے خیالات ہوں گے، کیا وہ فیشن ہوں گے، نہ جانے آج کل کیسے کیسے دن منائے جا رہے ہیں جن کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دھیان کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ بھی پھر انہی جیسے لوگوں کے ساتھ کر دے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اس کی دلیل بتائیں، کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واقعی جو ہے
ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کیا اور کہا محبت کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ محب اپنے محبوب کو جتنا بھی دے دے وہ اسے جو ہے تھوڑا سمجھے، اور محبوب اگر اس کو تھوڑا سا بھی دے دے تو وہ اس کو بہت زیادہ سمجھے۔ تو یہ ایک رول ہے کہ جب بھی کبھی بھی محب کو جو ہے وہ محبوب کو کچھ دینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میں دے دوں کم ہے۔ اب اسی بات کو قرآن مجید کے اندر ہم ذرا دیکھتے ہیں، اس اصول کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو کتنی نعمتیں دیں۔ ہم اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لکھنا چاہیں لکھ نہیں سکتے، سوچنا چاہیں سوچ نہیں سکتے۔ تو بھائی ایسی حالت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل۔ اب اللہ نے یہ جتنا کچھ بھی دنیا اور جو ہے زمین و آسمان میں بنایا، اس سب کو اللہ نے قلیل کے لفظ کے ساتھ ذکر کر دیا قرآن مجید میں۔ یہ تو بہت تھوڑا ہے میرے بندو، یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس سے اللہ کی محبت جو ہے جھلک رہی ہے بندوں کے اوپر۔ اور اس کے مقابلے میں مومن جو ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی زندگی تو محدود ہے جس میں وہ یہ ساری محنت کرے گا، مشقت کرے گا، عبادت کرے گا، اور اس کا عمل بھی محدود ہو جائے گا اس وجہ سے کہ زندگی میں جو ہے محدود ہے۔ لیکن مومن جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مومن اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ جو ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اب آپ خود ذرا انصاف کریں کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو قلیل کہا اور مومن کے یاد کرنے کو اللہ نے کثیر کے لفظ سے یاد کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایمان لانے والوں سے ذاتی محبت ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اب یہ دوسری دلیل ہے۔ اب یہاں اگر ہم یہ کہیں کہ حق تو یہ بنتا ہے کہ اگر یوں کہا جاتا ہے کہ ایمان والوں نے کلمہ پڑھا اور اب یہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے، کیونکہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ اللہ کا دشمن ہے، جی مخالفت کر رہا ہے، جی اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے سوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، اور پھر اللہ کے گیت نہیں گاتا، عجیب بات ہے جی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ جو ہے توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ اس کے دوست بن گئے، یعنی نسبت کس طرف کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ بادشاہ کہے کہ میں دوست ہوں، کتنی عجیب بات ہے جی، کتنی فخر کی بات ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ ذاتی طور پر ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہ گرمی اور یہ شدت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اسی طرح بن جائیں اور ہمارے اندر بھی یہ شدت پیدا ہو جائے۔ اب ذرا سوچتے ہیں کہ یہ شدت جو ہے عام طور پر کس چیز سے پیدا ہوتی ہے، محبت کس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ آج کا عنوان وجوہات محبت ہے، تو آئیے ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم بھی محبتیں کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو ہے مال سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اچھے اچھے نظاروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اب معلوم کرتے ہیں کہ وجوہات محبت کیا ہے۔ عام طور پہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی خوبصورت چیز اس کو نظر آتی ہے، چاہے وہ شخصیت میں ہو، چاہے وہ کوئی عمارت بنی ہوئی ہو، چاہے کوئی کسی نے لباس پہنا ہوا ہو، کوئی منظر خوبصورت ہو، انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک نیچرل انسان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہوئی ہے۔ تو بھئی ہم سب کے ساتھ ایسے، ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ کسی کو کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، کسی کو کوئی اور چیز اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن جو ہے حسن جمال جو ہے اس کا بھی کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ کسی کا جو ہے جو جس چیز کو ہم حسین کہتے ہیں ہو سکتا ہے دوسرے آدمی کو وہ حسین نہ لگتی ہو، لیکن بہرحال جو بھی چیز اس کو حسین لگ رہی ہے وہ اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو وہ اچھی لگتی ہے۔ اب جمال کی طرف خود بخود دل کا کھنچنا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ تو اب اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جی ان اللہ جمیل، اللہ تو جمیل ہے، ویحب الجمال،
اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں. کیوں نہیں پسند کریں گے؟ آپ بتاؤ کہ خوبصورتی پیدا کس نے کی ہے؟ خوبصورتی کو پیدا کرنے والے تو خود وہ خوبصورت ہیں، اللہ جمیل ہیں، جنہوں نے اس خوبصورتی کو پیدا فرمایا ہے. تو لہٰذا وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں. اب آپ یہاں سے ایک اور چیز کا اندازہ کریں کہ جنت کا تذکرہ ہے، اور جنتی جنت میں داخل ہوتا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اس کے خادم بنائے ہوئے ہیں، خدام ہیں، یعنی جو ہے وہاں کی حوریں ہیں، غلمان ہیں جو خدمت کریں گے. انسان ان کو جب دیکھے گا وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتا رہے گا. حسن کیا اللہ نے ان میں پیدا کیا. آج ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا حسن پہ داد دیتے ہیں. جی مختلف چیزوں کو انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے. اب یہ جنتی جب اپنے خادموں کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا. اتنا حسن، اتنا حسن، 70 سال تک دیکھتا رہے گا. جیسے لوگ نظارے دیکھنے کے لیے دور دور سفر کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آبشاریں بہاریں ہم دیکھنے آئے ہیں، اور کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جنتی بھی جب جائے گا تو وہاں دیکھے گا. اب جنتی جب وہاں رہ رہا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انوائٹ کریں گے، اور ایک جنت عدن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے انسان چاند کو دیکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا. کیا کیفیت ہوگی اس دنیا میں اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. یہ جب ہوگا تو پھر پتہ چلے گا. اب جو ہے اس وقت ایک کہتے ہیں نور کی بارش برسے گی، اور جو ہے ایمان والوں کے سراپا کو پر نور کر دے گی. جس طرح بعض جگہوں پر جو ہے دھواں ہوتا ہے یا کوئی ڈسٹ ہوتی ہے تو وہ آ کر انسان کے اوپر لگ جاتی ہے، اسی طرح یہ نور کی بارش ہوگی اور انسان کے پورے سراپا کے اوپر جو ہے یہ تہ چڑھ جائے گی. اب اس کے وجہ سے انسان کے اندر حسن و جمال پیدا ہو جائے گا، جنتی خوبصورت ہو جائیں گے، ان کا اضافہ ہو جائے گا. اور یہ واپس لوٹ کر اللہ کی ملاقات کے بعد واپس جب جنت میں آئیں گے تو ان کے خدام یعنی حور اور غلمان جو ہیں ان کو 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے کہ اتنا حسن، اتنا حسن، سبحان اللہ ہے جی. اب آپ اندازہ کریں کہ حسن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا ہوگا، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں ہے جی اسی بات سے. تو اب یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں اللہ کی محبت کو ڈالا ہوا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کو چاہا گیا، جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کی گئی، جتنا اللہ تعالیٰ کو تنہائیوں میں یاد کیا گیا، جتنا اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے لیے اداس ہوئے، جتنا اللہ کے سامنے پیشانیاں رگڑی گئیں اور جتنا دامن پھیلائے گئے، جتنے دل کے راز اللہ کے سامنے کھولے گئے اور جتنی جانیں اللہ کے نام پہ قربان کی گئیں، اس کائنات میں اور کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے لیے اتنا کچھ قربان کیا گیا ہو، اتنی محبت کی گئی ہو. یہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو ہے اللہ سے محبت کرنے والے ہمیشہ اور ہر جگہ اور ہر وقت میں، اگر آپ کہیں کہ آج نہیں، بے شک آج بھی بڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ایک شاعر نے کہا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تو بھائی ہمیشہ ہیں اور بہت ہیں. اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا ہی قصور بنتا ہے، ہم ہی محروم ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی اس لیے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے پیار کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ کہ جو حسن و جمال کو پیدا کرنے والے ہیں، جو خود حسین ہیں، اور اگر کوئی حسن کا شیدائی ہو، اور خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو ہر خوبصورت چیز کے آج کل پیچھے ہے، اور اب تو ویسے بھی کمرشل دور ہے جس میں جو ہے اتنی مرچنڈائز بنائی جاتی ہیں اور پھر اس سے خوبصورت بنائی جاتی ہیں، پھر اس سے خوبصورت بنائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، کپڑے بنتے ہیں، پھر ڈیزائن بنتے ہیں، پھر ان کے اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں جی آؤٹ آف فیشن ہو گیا. بھئی آؤٹ آف فیشن کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اب جو ہے اس سے بھی دلکش
اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز آ گئی ہے، اس لیے اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ عورتیں بھی اسی طرح جو ہے بنتی ہیں، سنورتی ہیں اور نئے نئے کپڑے پہنتی ہیں اور نئے نئے ترنگ کے ساتھ، نئے نئے جلوے کے ساتھ وہ پیش ہوتی ہیں۔ خاوند ان کا جو ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہے اور ان سے دل بہلاتا ہے۔ حسن جو ہے انسان پسند کرتا ہے، اور اگر حسن کی وجہ سے کوئی اگر دنیا مخلوق کو یاد کرتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے تو بھئی اللہ تعالیٰ سے پھر محبت کرنی چاہیے۔ وجوہات محبت کے اوپر بات چل رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دل محبت کرنے کے لیے کھنچتا ہے کسی کی طرف اور جو ہے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پہلے وجہ ہم نے بتائی، اگر کہیں پر بھی کسی چیز میں بھی کوئی حسن پایا جائے، چاہے وہ کسی کے چہرے میں ہو، چاہے وہ کسی اور جو ہے رنگوں میں ہو، لباس میں ہو، کسی چیز میں ہو، تو بھئی اس کی طرف جو ہے دل خود بخود کھنچتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری وجہ جو ہے وہ فضل و کمال ہے۔ اگر کوئی چیز فضل و کمال میں ہو، اپنے کمال اس کے اندر نظر آتا ہو، تو پھر اس کی طرف بھی دل خود بخود کھنچتا ہے۔ انسانوں کے اندر خاص طور پر آج کل جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی مثال دی جا سکتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کھلاڑیوں کے اندر اپنے اپنے فیلڈ کی بڑی بڑی مہارت ہوتی ہے، مختلف کھلاڑی ہوتے ہیں، مختلف گیمز ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی لائکنگ ہوتی ہے، کون سی گیم میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، اور ان میں پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں مختلف انداز سے وہ جو ہے کھیلتے ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے پھر جو ہے ان کے کمال کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف قراء کی جب آواز سنتے ہیں، ان کا کمال ہوتا ہے کہ کیسی آواز سے وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، دل موہ لیتے ہیں، تو بھئی لوگوں کا دل اس طرف بھی کھنچتا ہے کہ اتنی خوبصورت انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ لوگوں کے آنسو آتے ہیں، دل جو ہے ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ان سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوتی، فقط ان کا تذکرہ، ان کی آواز کہیں سے سن لی یا کہیں جو ہے آج کل میڈیا کے اوپر ان کو دیکھ لیا، تو بھئی اب اس وجہ سے وہ ان کے نام کی قمیضیں پہنتے ہیں، ان کے نام سے جو ہے کارڈز ہوتے ہیں، سٹکرز ہوتے ہیں، ان کے جو ہے یاد کرنے کے لیے وہ بڑے فخر سے اپنے کمروں میں ان کی تصویریں بھی لگاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کمالات سے جو ہے ان کے سیرت سے واقف ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بارے میں باتیں سنی ہوتی ہیں اور غیبانہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح پوری ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں حضرت شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح بہت سارے بزرگ جو اس دنیا میں رہے، لوگ ان کے فضل اور کمال کی داستانیں سن کر بن دیکھے ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح فرمایا، اللہم لا احصی ثناء الیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تعریفیں اتنی، اور آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے الفاظ سے جو ہے ساری بات کو سمو دیا جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی تعریف کے بارے میں کیا بتایا، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سیاہی تو ختم ہو جاتی ہے مگر تیرے رب کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور مقام پر اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس جیسے 7 سمندر اور بھی لے کر آ جاؤ اور جو ہے یعنی 7 گنا بڑھا کر بھی تم لکھتے چلے جاؤ، کلمیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ سمندر سوکھ جائیں گے لیکن تیرے رب کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو بھئی کمال تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر کوئی کسی کمال سے متاثر ہو کے محبت کرنے لگا اور دیوانہ ہونے لگا تو بھئی اس کو چاہیے
تو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے کمالات پہ ذرا غور کرے، کس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے، کس طریقے سے غروب ہوتا ہے، اور سورج کی کیا چمک ہوتی ہے، اور چاند کی چاندنی کیا ہوتی ہے، اور آسمان کے اوپر چمکنے والے ستارے کیسے چمکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کو پھیلایا اور کس طرح آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ رب العزت نے ایک ننھے سے بیج سے جو ہے درخت کو اگایا، اور اسی طرح چرند پرند اور مچھلیاں پیدا فرمائیں۔ اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ کہ اللہ نے کیسے تجھے پیدا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا سمجھنے والی ہیں، اور پھر اگر سمجھے کہ اللہ بڑے کمال والے ہیں تو محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور خود بخود انسان اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ جی تو اس طریقے سے یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا۔ اسی طرح تیسری چیز آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مال والا ہوتا ہے تو اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا رشتہ داروں میں جو مال والے ہوتے ہیں، لوگ ان کا ذکر تذکرہ دوسری جگہ بھی کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور اگر کسی اچھی پوسٹ پہ وہ لگا ہوا ہے، کوئی بڑے کام کر رہا ہے، کوئی کاروبار اچھا کر رہا ہے، تو وہ خاندان کے لیے تعارف کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کس خاندان سے ہوں، وہ جی فلاں جو آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی وہ بڑے کاروبار والے جو ہیں، میں ان کا جو ہے فلاں رشتہ دار ہوں، میں اس کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے جو ہے مال کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے رشتہ داریاں بناتے ہیں، اور جو ہے اگر دیکھا جائے تو غریب اگر کوئی ہو جو ہے مفلس ہو تو اس کا نام ہی نہیں لیتے، کوئی تعارف کے لیے استعمال ہی نہیں کرتا کہ وہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم غور کریں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مال والے کو اپنا جو ہے رشتہ دار کاؤنٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے قریب کرتا ہے، اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہے، دل میں بھی محسوس کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے خزانے سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بھئی آسمان اور زمین کے سب خزانے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جی اور جو کوئی بھی چیز ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اللہ تعالیٰ بندوں میں اس کو تقسیم کرتے رہتے ہیں، ہے نا، جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور ایک معلوم اندازے کے مطابق اللہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کی ضرورت مند نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کوئی مال والا ہوتا ہے، اس سے بھی لوگ کیوں پیار کرتے ہیں کہ وہ اس کے گھر جائیں گے، دعوت ملے گی، اچھا بٹھائے گا، اچھا کھلائے گا، ہے جی، آپ کو شاید کوئی تحفہ دے تو اپنی شان کے مطابق عطا کر دے، تو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ غریب آدمی بیچارہ کیا دے گا، ہے جی، جو خود کھانا نہیں کھا سکتا وہ آپ کو کتنا کھلائے گا، کتنی بار بلائے گا، کہاں بٹھائے گا، تکلیف ہوگی، اگلی دفعہ آپ کہیں گے بھئی اتنی تنگ سی جگہ ہے، میں تو کیسے جاؤں اس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے ہیں بے شمار، اور اللہ تعالیٰ بندوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے اللہ سے محبت کرنے کی۔ اب چوتھی اور آخری وجہ جو عام طور پر بنتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو محسن ہوتا ہے اس سے فطری طور پہ محبت ہو جاتی ہے جی۔ ہم نے یہ دیکھا بندہ مالدار ہے لیکن کسی کو کوئی فیور ہی نہیں کرتا، محسن ہی نہیں ہے، کسی پہ احسان دیتے ہی چڑھاتے نہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ مال والے ہیں تو اپنے گھر رہیں، ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کافی ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے آپ اپنے کسی مال والے کے پاس چلے جائیں، کسی کمال والے کے پاس چلے جائیں، ہے جی، اور اسے کہیں جی مجھے یہ فیور کر دیں، اور وہ آگے سے ٹکا کے جواب دے دے، آپ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم تو ایک امید لے کر آپ کے پاس آئے تھے، اور آپ نے تو جو ہے ہمارے کسی کام ہی نہیں آئے آپ۔ تو معلوم ہوا کہ محسن سے محبت کی جاتی ہے، اور جانوروں میں بھی یہ احساس پایا جاتا ہے۔ جیسے لوگ پیٹ رکھتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو اب جانور بھی اس کو اپنا محسن سمجھنے لگتا ہے۔ خونخوار جانور جو ہے زو کے اندر، جن کو دوسرے لوگ کھانا کھلانے والے کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، حالانکہ خونخوار جانور ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی جو ہے ایک جبلت ہے انسان کی کہ وہ احسان کرنے والے
کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور انسان تو واقعی جو ہے الانسان عبد الاحسان، وہ تو اس کا بندہ ہی بن جاتا ہے۔ جو قدردان ہوتے ہیں، قدر کرنے والے ہوتے ہیں، واقعی وہ پھر جو ہے کہتے ہیں جی ہمارے مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم پر بڑا احسان کیا، ہم کیسے بھلا سکتے ہیں۔ اب انسان یہ سوچے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا تو نہیں ہے، کس کا ہے؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے جی۔ اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر گویائی نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے، اگر اللہ دماغ نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، دیوانے ہوتے، صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لا ولد ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی کی ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم کا نتیجہ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو دماغ دیا سوچنے کے لیے دیا ہے، اسی کو چلو سوچتے ہیں ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کو کیسے بنایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے نرز بنائی ہوئی ہیں، اور اگر ان نرز کو آپ دیکھیں کہ ایک نرو کو دوسری نرو کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں، اور آپ جو ہے ان کو اگر یوں آپس میں ملائیں تو دنیا کے 2 دفعہ چکر پورے لگ جائیں گے۔ اتنی لمبی تاریں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں بنائی ہوئی ہیں اور دماغ سے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب بجلی کی تار ہوتی ہے، اگر آپ انسولیٹ نہ کریں اور وہ آپس میں قریب قریب آتی ہے تو وہ جو ہے نا شارٹ ہو جاتی ہے جی، اسپارک کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تاروں کو بھی انسولیٹڈ بنایا ہوا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ بنانے والے نے کیسی خوبصورتی سے بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اب یہ جو ہے اس کے ذریعے سے تمام احساسات سننے کے، بولنے کے اور انسان کے ٹچ کرنے کے جی، ہر قسم کی جتنی بھی ہیں دیکھنے کی تمام احساسات جو ہے وہ اسی نروز کے ساتھ انسان محسوس کرتا ہے۔ سردی ہے، گرمی ہے، تو اگر یہ سب کے سب صحیح کام کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے۔ کہیں پر بھی اگر یہ سرکٹ بریک ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس عضو کے جو ہے کام کرنا بند ہو جائے گا۔ تو اب یہ اس احساس کو آپ ایک مثال کے لیے صرف بات کی ہے، اسی طرح آپ باقی چیزوں کو بھی سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلک جھپکنا کیسے دیا ہوا ہے، اور اللہ نے بولنے کی قوت کیسی دی ہوئی ہے، اللہ نے جو ہے دل کیسے دیا ہوا ہے۔ اس ساری چیزوں کو جب ہم غور کریں گے تو واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے احسان مند بندے بن جائیں گے۔ اچھا، اب جو ہے جب یہ ہمارے اوپر چیز غلبہ آ گئی، ہم سمجھ گئے ان تمام وجوہات سے کہ اگر خوبصورتی کے ہم شیدائی ہے تو بھی اللہ جمیل ہے جی، کمال اور فضل کے پیچھے ہے، تب بھی اللہ کا کمال بے انتہا، اللہ کی جو ہے صفات ہیں ان پہ غور کریں۔ اور اسی طرح اگر مال کو دیکھنا ہے تو اللہ کے پاس خزانے ہیں، اور اگر احسان کو دیکھنا ہے تو سب سے بڑا احسان تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب محبت تو دل کرتا ہے نا، کوئی مال سے کرے گا، کوئی اولاد سے کرے گا، کوئی ماں باپ سے کرے گا، کوئی اپنے استاد سے کرے گا۔ ان محبتوں کو جو جائز محبتیں ہیں ان سے تو منع نہیں کیا۔ ہاں، ناجائز محبت نہیں کرنی، حرام محبت نہیں کرنی ہے جی، بد نظری نہیں کرنی، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اور جائز محبتوں میں بھی احبیت جو ہے کہ محبت کی انتہا کدھر ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ کسی اور کی طرف اتنا نہ جھک جائے، اولاد کی محبت میں اتنا دیوانہ نہ ہو جائے کہ جو ہے اللہ کا نافرمان بن جائے ہے جی۔ مال کی محبت میں ایسا دیوانہ نہ ہو جائے کہ پھر اللہ کا جو ہے نافرمان بن جائے۔ اس لیے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ ہے جی۔ اب اس ساری چیزوں کی محبتوں کی باتیں بتاتے ہوئے کہ اللہ رسول سے جو ہے ان کی محبت زیادہ نہ ہو جائے ہے جی، اللہ کی طرف محبت کا جھکاؤ ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے ان چیزوں سے محبت کرنے لگ جائے۔
محبت کے واقعات سبحان اللہ. ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے اور کوئی ایک آدمی قریب سے گزرا. وہ گزرتے ہوئے اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب یہ الفاظ سنے ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا کہ میرے پروردگار کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. کہا کہ انسان ایک دفعہ پھر یہ تعریف کرو. تو اس نے کہا جی انعام کیا ملے گا؟ کہا کہ میں بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دوں گا. اس نے دوبارہ پڑھا. آپ کی محبت اور بھڑک اٹھی. آپ نے کہا بھائی ایک دفعہ پھر پڑھ. کہا کہ پھر کیا دو گے؟ کہا جو باقی آدھا ریوڑ ہے وہ بھی تجھے دے دوں گا. انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ بس ہر وقت ہی اللہ کی ثنا ہوتی رہے، حسن و جمال کی تعریفیں ہوتی رہے. کہا ایک دفعہ پھر پڑھ. اس نے کہا تمہارے پاس تو اب کچھ بچا نہیں دینے کے لیے، اب کیا دو گے؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا اور تیری بکریاں چراتا پھرتا رہوں گا. اور اس بندے نے کہا آپ کو مبارک ہو ابراہیم علیہ السلام، میں تو ایک فرشتہ ہوں، مجھے آپ کی بکریوں سے کیا لینا دینا؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہمارے نام کا کیا قیمت لگاتے ہیں، کیا دام لگاتے ہیں. میں تو اس لیے آیا ہوں. اور میں نے یہ کلمات پڑھے اور جو ہے واقعی آپ ابراہیم خلیل اللہ ہیں. آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کی وجوہات پہ آج بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، یہ عنوان ہی کتنا پیارا ہے. اب ہم آپ کو کچھ واقعات سناتے ہیں کہ محبت کرنے والے کیسے محبت کرتے تھے. جو محبت کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو اعمال سنوار کے پیش کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ جو دینار و درہم ہوتے ہیں ان کو دھو رہی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. فرمایا عائشہ تم اس درہم اور دینار کو کیوں دھو رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، عرض کیا کہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں کوئی درہم دینار دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فقیر کے ہاتھ میں جائے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اس بات کی وجہ سے میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں اپنے مال کو جو ہے صاف کر کے پاک کر کے دوں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں جائیں گے. تو یعنی ایک کیفیت کی بات ہے. یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کریں. آج کل پیپر کے جو ہے نوٹ بنے ہوئے ہیں، کیا ہم ان کو دھو کے دیں گے؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن بات ہے سمجھنے والی کیفیت کی کہ ہم جو ہے کس کیفیت کے ساتھ جو ہے اپنے مال کو دیں. ہم تو غریبوں کو دیتے ہیں اور احسان بھی جتاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اللہ کے ہاتھ میں دیے ہیں. اسی طرح جو ہے انسانوں کو جب ہم کوئی گفٹ دیتے ہیں تو ہم ایسے ہی گفٹ دے سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن اگر پھل بھی دیں گے تو پھل کو ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اس کے اوپر ریپر چڑھاتے ہیں اور اس ریپر کے اوپر بھی پھر چمکدار طریقوں سے اس کو بند کرتے ہیں تاکہ جب ہمارے پیارے کے ہاتھ میں جائے تو اس کو یہ اچھا لگے اور اندر سے پھل بھی لذیذ سے نکلیں. تو بنا سنوار کر جو ہے دیتے ہیں. اسی طرح ایمان والے کا بھی دل چاہتا ہے جب ہم جو ہے اپنی گفٹ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی شکل میں دیتے ہیں تو پھر کیا ہو کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. تو پھر انسان اس طریقے سے بنا سنوار کر عبادت کرتا ہے کہ تاکہ وہ قبول ہوں اور اللہ کے ہاں پیش ہوں. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ ان کی رکعتیں اور جو اللہ والے نماز پڑھتے ہیں ان کی رکعتیں اور ان کا بھی جو ہے نماز میں پڑھنا جو سب وہ ایک ہی جیسا ہے، کوئی فرق نہیں. لیکن ان کے دلوں کی کیفیت اور نماز پڑھنے کی کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو بھئی نماز تو نماز ہی ہوتی ہے لیکن اللہ والوں کی نماز کچھ اور ہی ہوتی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی جو ہے ایک بزرگ گزرے ہیں اور ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فرمایا، جب کہ ان کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، اور جو ہے ان سے انہوں نے کہا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو. سبحان اللہ، کیسا عجیب یہ ایک بیان ہے کہ نماز جب میں پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے پیار جیسے کر رہے ہوں. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں جب سجدہ کرتا ہوں تو
ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنا سر جو ہے اللہ کے قدموں میں رکھ دیا اور پھر میرا اس کو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کیفیات ہے جی۔ تو اب اس طرح سے بھی ہے، ایک ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، لگتا ہے کہ یہ اللہ والے ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو سواد ملے گا، پنجابی میں کہتے ہیں مزہ آتا ہے، ذائقہ ملتا ہے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے۔ تو یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس جو ہے حساب کتاب سے بالا تر ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ پر مہربانی فرما دی تو میں نہ اللہ سے حوریں مانگوں گا اور نہ جو ہے جنت کی جو ہے خواہشیں کروں گا، بلکہ کہوں گا اللہ آپ جو ہے مجھے عرش کے نیچے ایک مصلی دے دے اور میں نماز پڑھتا رہوں۔ اب یہ بھی ایک تمنا ہے۔ اور اسی طرح شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے ان کے سامنے کسی بندے نے کہہ دیا کہ جنت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا جنت میں نماز نہیں ہوگی، جانتے ہوئے بھی، اور آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک بہنے لگے۔ وہ حیران ہوا، پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ نماز میں جتنا مزہ ہے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر مزہ کیا ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو ہے ان کا جو ہے اس طرح سے عبادت کرنا تذکرہ ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ راتوں کو ان کے جو ہے اس طرح سے اٹھ کے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آ رہا ہے جی۔ ایک شاعر کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستیا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال ہے پریت۔ تو یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو جگاتے تھے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ یہ محبت کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روح داد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ سبحان اللہ، کتنی راتیں انہوں نے عبادت میں گزاریں، کتنی شب بیداریاں کیں۔ تو یہ ہے جو ہے سبحان اللہ محبت سے عبادت کرنے والوں کی داستانیں۔ اسی طرح جو بندہ عبادت کرنا شروع کرتا ہے، اللہ سے یہ محبت کا تعلق قائم کرتا ہے، اس کو مبتدی کہیں گے، ابتدا والا کہیں گے۔ اب جب یہ عبادت کرتا ہے تو اس کو یہ بات دوائی کی طرح محسوس ہوتی ہے جی۔ دوا سے شفا ملتی ہے، اس عبادت سے بھی شفا ملے گی، اس محبت سے بھی شفا ملے گی، روحانی اعتبار سے صحت مند ہوگا۔ لیکن جو ہے یہ کیفیت جو ہے اب ابتدا میں اس کو جو ہے ایک دوائی کی طرح لگتی ہے، اور جو منتہا ہو جاتا ہے اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب یہی عبادت، یہی مجاہدے، یہی مشقتیں اس کو غذا کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو دوائی پلانی ہو تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے جی۔ تو وہ کتنا چیختے ہیں، روتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اسی طرح گناہ گار بندے کی حالت ہوتی ہے کہ اس کو اگر جو ہے اذان کی آواز آتی ہے وہ پرے بھاگتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ ابھی نماز پڑھی پھر اور نماز آ گئی، اللہ اکبر ہے جی۔ سردیوں کے دن بار بار نماز آتی ہے، بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ نماز تو پوری کرنی ہے، فرض ہے، لیکن جو ہے یہ دوائی کی طرح پیتے رہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا جس طرح بچے کو کہیں بھائی آئس کریم جو ہے کھاؤ تو وہ کہے گا اور لاؤ، تو بھائی ایک کے بجائے 2 دے دو۔ تو سبحان اللہ پھر ان کو بھی اسی طرح جو ہے نمازیں تھکاتی نہیں ہیں، بلکہ جو ہے ان کے لیے یہی خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ماں ہے جس نے سارا دن بہت محنت کی، بہت کام کیا، تھک چکی ہے، عشاء کی نماز پڑھی، اس نے سب بچوں سے کہا کہ بچوں میں اب جو ہے سونے جا رہی ہوں۔
بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے نہیں جگانا، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ وہ سونے کے لیے گئی اور تھوڑی دیر ہی سوئی تھی کہ جو ہے اس کا بیٹا جو کسی اور جگہ سے باہر سے آیا اور اس کو جو ہے کھٹکا ہوا اور محسوس ہوا کہ بیٹے کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اٹھ کے بیٹھتی ہے، پوچھتی ہے کون آیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ جی فلاں بھائی آیا ہے، آپ کا بیٹا آیا ہے۔ تو یہ بڑی خوش اٹھ کے آئے گی، حشاش بشاش نظر آئے گی اور آ کے بیٹے کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ہاں بیٹا سناؤ کیا حال ہے، تم جو ہے کیسے وقت گزرا؟ تو کوئی اس سے کہے کہ امی آپ کو تو اتنی تھکاوٹ تھی، آپ کو تو نیند آ رہی تھی، آپ تو سونے چلی گئی تھی، آپ نے کہا تھا کوئی مجھے نہ اٹھائے۔ تو کہے گی بھئی کیا کروں، بیٹے کی بات ہی کچھ اور ہے، اب تو میں جو ہے ساری تھکاوٹ میری اتر گئی۔ تو بالکل اسی طرح جب محبت ہوتی ہے تو عبادت کرنے میں پھر مزہ آتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور سردی کی لمبی رات تھی، 2 رکعت پڑھتی رہیں، قرآن مجید پڑھتی رہیں اور جو ہے وقت گزرتا چلا گیا حتیٰ کہ ساری رات تمام ہو گئی اور صبح صادق کا وقت قریب آ گیا۔ اب یہ جو ہے سلام پھیرتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے اس وقت دعا مانگتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ میں نے تو 2 رکعت کی نیت سے جو ہے نماز شروع کی تھی، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ جو ہے میری 2 رکعت پوری ہوئیں اور رات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی ابھی جی چاہتا تھا کہ اور راز و نیاز کرتی اور دعائیں مانگتی اور فریاد کرتی، لیکن اللہ رات ہی ختم ہو گئی ہے جی۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو ہے جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز کو کرنے کو جی چاہتا ہے، اس میں وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جو عبادت کرتے تھے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ کہیں سے جا رہے تھے، ایک نوجوان ان کو ملا، اس نے پوچھا کہ سنائیے حضرت آج کل کیا حال ہے؟ تو یہ نئے ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ان کو جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی ملتی ہے، ملازمت سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک شعر میں اس کو جواب دیا، کہنے لگے پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، یہ ان کو ملاقات کا عالم ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد کی کیفیت۔ بھئی جب انسان کاموں میں لگا ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے پھر بہت سارے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ریٹائرڈ ہوتے ہیں لوگ، اس لیے کہتے ہیں بھئی ریٹائرمنٹ کے بعد عبادت کا بڑا مزہ آئے گا۔ ہاں لیکن بھئی ریٹائرمنٹ کا کسی کو کیا پتہ کہ کب ہوگی، اور ہوگی بھی صحیح کہ نہیں ہوگی، یا ہم اسی دنیا سے ہی جو ہے چلے جائیں گے۔ اس لیے عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے آج مال مانگنے والے بہت ہیں، کاروبار مانگنے والے بہت ہیں، گھر بار مانگنے والے بہت ہیں، خوبصورت بیوی مانگنے والے بہت ہیں ہے جی، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں مانگنے والے بہت ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یاد رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں ہے جی، آپ کی محبت، آپ کی رضا، آپ کی لقاء چاہتا ہوں۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر یہ بھی حاصل ہو جائے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اعمال کے اندر جو ہے چاشنی آ جاتی ہے، انسان عبادت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، بلکہ مولا کی یاد اس کو سکون دیتی ہے، اطمینان نصیب کرتی ہے۔ تو بھی یہ ہے کہ ایک نماز پڑھی دوسری نماز کا انتظار لگ جاتا ہے، پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے اوپر جو ہے 5 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو بھئی 5 ملاقاتوں سے تو بات نہیں بنتی، پھر تو جی چاہتا ہے اور بھی ملاقاتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی دروازے کھول دیے، اے میرا بندہ اگر تیرا جی چاہتا ہے تو اشراق بھی پڑھ لے، چاشت بھی پڑھ لے، اوابین بھی پڑھ لے، اور رات جب سب دنیا سو جاتی ہے تو تہجد میں میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا، ساری رات عبادت کر اور جو ہے خوب
اللہ سے ملاقات کے مزے لے، اور اگر کسی وقت بھی تیرا جی چاہتا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ، صلاۃ حاجت پڑھ جو ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی فریادیں کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ تو محبت یہ کیسے ملے گی؟ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے باتیں تو ساری سنی، بھئی محبت ملے گی محبت کرنے والوں کی صحبت سے۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہے تو آپ کو اس پروفیشن کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ملنا پڑے گا، ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کسی نے پلمبر بننا ہے تو پلمبرز کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، الیکٹریشین بننا ہے الیکٹریشین کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ اسی طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ ریزیڈنسی کرتے ہیں، اور اس ریزیڈنسی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کپڑے خریدنے ہیں تو کپڑے والی دکان پہ جاتا ہے، سبزی لینی ہے تو سبزی والی دکان پہ جاتا ہے، اسی طرح باقی چیزیں جس کی ضرورت ہوتی ہے انسان وہاں جاتا ہے۔ اور اللہ سے اگر کسی نے محبت کو حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ سے محبت کرنے والوں کے پاس جانا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو جو محبت کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو پھر جو ہے ہمیں بھی یہ کیفیت مل جائے گی۔ اللہ کا نام لینے سے بندے کو روحانی شفا ملتی ہے جی۔ اور کہا کسی نے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان سے بھی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو اعمال آپ کی محبت تک پہنچانے والے ہیں میں ان کے بھی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں بھی وہ اعمال کرنے والا بن جاؤں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، یہ محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی پیدا فرمائے، اور ہم بھی محبت کرنے والوں سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیار کر لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔